میرے عزیز بھائیوں و بزرگوں، یقیناً نیکی اور تقوی کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا بڑا عظیم و شان مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ابرار اور نیک حضرات سے خوش ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر عام فرماتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ان کے نیک اعمال لکھواتا ہے، پھر ان اعمال کو علیین میں محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کے مقرب فرشتے شوق سے دیکھتے ہیں، یعنی فرشتے ہر آسمان سے حاضر ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کے اعمال ناموں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور ابرار قیامت کے دن خصوصی نعمتوں میں ہوں گے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ یقین جانو، نیک حضرات جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ اور مسندوں پر بیٹھے حسین مناظر کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کو جنت میں ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور ایسی عطایا نصیب ہوگی جن کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ جبکہ سب سے بڑی نعمت اور سعادت یہ حاصل ہوگی کہ ان کو رب کریم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آئیں اس پر غور کریں کہ بر اور نیکی کیا ہے، اور ہم کس طرح ابرار اور نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان اعمالوں کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور اجر و ثواب کی امید میں صدقہ کرنا اور نیکی کی راہوں میں خوش دلی سے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ جی ہاں، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا ابرار اور نیک لوگوں کی صفات کا حصہ ہے۔ چنانچہ رب ارحم الراحمین کا فرمان ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم لوگ نیکی کے مقام کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین، ایک مومن نیک اعمال اور حسن اخلاق کی برکت سے ابرار میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ بر اور نیکی کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حسن اخلاق کو عین بر و سراپا نیکی فرمایا گیا ہے۔ البر حسن الخلق، بر اور نیکی تو حسن اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق
اور پاکیزہ صفات سے آراستہ ہونا بر اور نیکی کی انتہائی اہم صورت ہے، اور اسی طرح وعدہ وفائی کرنا اور معاہدہ پورا کرنا بھی بر اور نیکی کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرار کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کر لے، کوئی وعدہ کرے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کا عادی ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عادی ہو، اور ایسے ہی قول و فعل میں سچائی اختیار کرنا اور صداقت پر جمع رہنا بر کے مقام تک پہنچنے اور جنت میں داخلے کا اہم سبب ہے۔ جی ہاں، سچائی نیک لوگوں کے اخلاق اور اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا حصہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تاکید کرتے ہوئے اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو، کیونکہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور مسلسل سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، بلا شبہ مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا سچوں کی راہ اور ابرار و متقین کی خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرار کی صفات کے ضمن میں آگے ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور تنگی اور تکلیف میں اور مزید مصائب میں صبر و استقلال کے خوکر ہوں، ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنے ایمان میں اخلاص اور صداقت کا مظاہرہ کیا، عبادت اور اطاعت کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات سے آراستہ کیا، اور اپنے اقوال و افعال میں سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا، تو بلا شبہ ایسے حضرات نے بر اور نیکی کے تمام قسموں کو جمع کر لیا اور خیر و خوبی کی تمام بنیادوں کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ یا کریم، ہم کو بر و نیکی اور خیر و خوبی کی توفیق کاملہ عطا فرما، ہمارے معاشرے کو اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت سے مالا مال فرما دے، ہم کو اپنی رحمت و عنایت اور اپنے فضل و کرم سے نواز دے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔